بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی سیاست خارجہ اور صلح حدیبیہ۔ جنگ خندق کے بعد جب بنی قریظہ کو اپنے بدعہدی کی سزا ملی تو خیبر، تیمہ، وادی القرا اور مکنا وغیرہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اثر نو شدید جدوجہد کا آغاز کیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑا نازک زمانہ تھا۔ شمال میں خیبر یہودی قوت کا مرکز تھا۔ غطفان اور فرازہ قبائل بھی مسلمانوں کی طاقت و تارش کے در پہ تھے۔ جنوب میں مکہ تھا اور اہل مکہ مسلمانوں کو مٹانے پر ہر وقت تلے ہوئے تھے۔ ضرورت تھی کہ خیبر اور مکہ دونوں کی قوت کا استحصال کیا جائے، مگر مسلمانوں کی قوت اتنی نہیں تھی کہ بیک وقت دونوں پر اقتدامی حملہ کر کے دشمنوں سے نجات حاصل کریں۔ کسی ایک سے مقابلہ ممکن تھا کیونکہ مدینہ خیبر اور مکہ کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اگر مسلمان مکہ جاتے ہیں تو خیبر اور غطفان والوں کے حملے کا ڈر ہے، اور اگر خیبر کا رخ کرتے ہیں تو مدینے پر اہل مکہ کے چڑھانے کا خوف ہے۔ ان حالات میں سیاست کا اقتضا یہی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک دشمن سے صلح کر کے دوسرے کے مقابلے میں اس کو دوست یا کم از کم غیر جانبدار بنا دیا جائے اور ان کی اجتماعی قوت کو توڑ دیا جائے۔ یہود کو اپنی جلا وطنی اور جائیداد کے لوٹنے کا داغ تھا اور نہ ہی وہ قابل اعتماد تھی۔ ویسے بھی عربوں کے مقابلے میں غیر جنگ جو نہ ہونے کے باعث ان کی تسخیر آسان تھی، لیکن اہل مکہ دھن کے پکے قومی مفاد کے لیے تن من دھن سے لگ جاتے تھے۔ ان میں بات کا پاس تھا، ان کی طبیعت مہمات پسند تھی، انتظام کی قابلیت اور منقا دوسروں سے کئی زیادہ رکھتے تھے۔ مسلمان مہاجرین سب مکی تھے۔ اہل مکہ کی تباہی سے زیادہ ان کا اسلام مفید ہو سکتا تھا، کیونکہ قریش کی معاشی اور تمدنی تعلقات تمام عرب سے تھے اور ان کی صلاحیتیں عرب بھر میں سب سے زیادہ تھیں۔ ان حالات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں فریقوں میں سے صلح کے لیے اہل مکہ کا انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد حج کے موسم میں جب کہ قریش لڑائی حرام سمجھتے تھے، آپ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ پہنچ کر قریش سے گفت و شنید شروع کی۔ قریش نے اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھا کہ ایک زبردست دشمن جو انتہائی کوشش کے باوجود زیر نہ ہو سکا، منہ مانگی شرطیں منظور کر رہا ہے۔ صلح منظور کر لی اور یہ طے کیا کہ آئندہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کی جنگوں میں غیر جانبدار رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی لڑائی میں غیر جانبداری منظور کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا موقع دیا کہ آپ خیبر کی قوت توڑ دیں۔ قریش کا صلح پر آمادہ ہو جانا اور یہودیوں کے متعلق غیر جانبدار رہنے پر آمادہ ہونا اسلامی سیاست خارجہ کی بے نظیر کامیابی اور فتح مبین اور نصر عزیز ہے۔ حدیبیہ سے فارغ ہو کر 2 ہفتے کے بعد خیبر کی طرف کوچ بول دیا گیا اور جنگ کی ایسی طرح ڈالی کہ خیبر والوں کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا اور حسب توقع آسانی کے ساتھ اس خطرے کا ہمیشہ کے لیے سدباب کر دیا گیا۔ ان فوری خطرات سے نجات ملنے پر مسلمانوں نے اپنی مملکت کو تقریباً 10 گنا پھیلا کر پورے عرب کو اپنا متی بنا لیا اور وہاں سے رومی اور ایرانی اثرات بالکل خارج کر کے ایک ایسی مستحکم حکومت قائم کر دی جو 15 سال میں ہی 3 براعظموں میں پھیل گئی اور جو اس سے ٹکرایا پاش ہو کر رہ گیا، اور جس نے سر تسلیم خم کیا وہ اسلام کی برادری میں برابر کا شریک ہو گیا۔ یہی وہ صلح حدیبیہ ہے جسے عہد نبوی کی سیاست خارجہ کا شاہکار اور فتح مبین کا کہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔